رحمن رحمن ساعدني يا رحمن اشرح صدري قرآن. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. صدق اللہ العظیم. سورۃ البقرہ آیت نمبر 185 تلاوت کی ہے. انسان تقوی والا کیسے بن جائے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بہت سے اصول بیان فرمائے. پہلا اصول بیان فرمایا کہ قصاص کے قانون کی پابندی کرنی. دوسرا اصول بیان فرمایا کہ مال کے معاملے میں زیادتی نہیں کرنی ہے تاکہ کسی کی حق تلفی نہ ہو. تقوی کا تیسرا اصول بیان فرمایا کہ مقررہ وقت میں، طے شدہ وقت میں روزہ رکھنا ہے، اور یہ سب ایسے کام ہیں جن کے ادا کرنے سے ایک مسلمان میں تقوی کی صفت پیدا ہوتی ہے. گزشتہ آیات میں اللہ تعالیٰ نے روزے کی فرضیت بیان فرمائی کہ ایمان والوں پر ایک مہینے کے روزے فرض کیے گئے، اور یہ روزے بھی چند گنے ہوئے دن جو کہ پورے سال میں 29 یا 30 دن ہیں، اور ان دنوں میں روزہ رکھنا فرض ہے. ماہ رمضان کے روزے جب فرض ہوئے، اس سے پہلے عاشورے کا روزہ فرض تھا. یہ روزہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی رکھا، دوسرے لوگوں سے بھی رکھوایا گیا، بلکہ بچے بھی یہ روزے رکھتے تھے. جب رمضان کے روزوں کا فرض ہونے کا حکم نازل ہوا تو عاشورہ کے روزے کی فرضیت ختم ہو گئی. اب آپ عاشورے کے 2 روزے رکھو تو اس کی بھی بڑی فضیلت ہے، لیکن کوئی فرض نہیں ہے، یہ بڑے ثواب کا کام ہے. عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا یہ بھی بڑے ثواب کا کام ہے، مگر فرض نہیں ہے. اسی طرح ایام بیض یعنی ہر مہینے کے درمیانی 3 روزے یہ مستحب ہے. رمضان کے بعد شوال کے 6 روزے یہ بھی بہت بڑے ثواب کا کام ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے رمضان کے مہینے کے روزے رکھے اور اس کے بعد 6 روزے شوال سے ملا لیے، وہ شخص ایسا ہے جیسے پورے سال کا روزے دار ہو. لیکن یہ جتنے روزے بیان فرمائے یہ فرض نہیں ہے، رکھے ٹھیک ہے، نہیں رکھے کوئی مسئلہ نہیں، لیکن رمضان کا روزہ یہ صرف فرض ہے، جنہیں اللہ تعالیٰ نے کل کے آیات میں بتایا کہ ایام معدودات، کہ گنے چنے چند دن. اب آج کی جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے رمضان کے ان گنے چنے چند دنوں کی تفصیل بیان فرمائی ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کا مہینہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں قرآن پاک نازل ہوا. یہ مہینہ بڑی برکتوں والا مہینہ ہے، اور سب سے بڑی برکت اس مہینے کی یہ ہے کہ اس میں قرآن پاک نازل ہوا. قرآن کے نازل ہونے کے سلسلے میں مفسرین کے بہت سے اقوال ہیں.
ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ رمضان کے مہینے میں قرآن کریم کو نقل کر کے لوح محفوظ سے بیت العزت میں رکھا گیا، جو کہ پہلے آسمان پر، دنیا کا جو آسمان ہے اس پر واقع ہے۔ امام جعفر صادق کا قول ہے کہ اللہ کی نعمتوں میں سے دو نعمتیں سب سے بڑی ہیں۔ ایک تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک وجود، یہ سب سے بڑی نعمت، اور دوسرا قرآن پاک، یہ دو نعمتیں بڑی ہیں۔ کتابیں تو دنیا میں ہزاروں لاکھوں ہے، مگر قرآن حکیم کوئی اور ہی چیز ہے۔ بہرحال یہ اللہ کا کلام ہے، اور قرآن کا حکم دوسرے کلاموں جیسا نہیں ہے۔ لوگوں کا ایک مقولہ ہے کہ کلام الملوک ملوک الکلام، کہ بادشاہوں کا کلام کلاموں کا بادشاہ، مگر یہ جو کلام ہے یہ تو مالک الملک کا ہے، شہنشاہ مطلق کا ہے، اور اس کا کلام کس قدر و منزلت کا حامل ہوگا، کتنی عزت والا ہوگا، کتنی قدر والا ہوگا۔ لہذا یہ قرآن پاک اللہ کے انعامات میں سے بہت بڑا انعام ہے۔ یہ تو انسان بڑا ہی ناشکرا ہے کہ انسان نے قرآن پاک جیسی بڑی نعمت کی قدر نہیں کی۔ جس قوم کے پاس اتنا بڑا کلام ہو اور پھر وہ قوم بھٹکتی ہوئی پھرے تو کتنی افسوس کی بات ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک ارشاد ہے کہ جس شخص کے پاس قرآن جیسی نعمت موجود ہو وہ خود کو حقیر نہ سمجھے۔ یہ سوچ لو، آج ہم قرآن پہ چلنے کو اپنے آپ کو اعزاز نہیں سمجھتے لوگ کہیں گے کہ حافظ بن گیا، لوگ کہتے کہ حقیر سمجھتے۔ جس کے پاس قرآن جیسی نعمت موجود ہو وہ خود کو حقیر نہ سمجھے، وہ اللہ کے یہاں بڑی عزت والا ہے۔ مگر افسوس کہ قرآن والوں نے اپنی فاسد، اپنی غلط فائدوں کے خاطر اور اپنی غفلت کی وجہ سے قرآن کی کوئی قدر نہیں کی۔ ہم خود تو اس سے فائدہ نہیں اٹھا رہے، ہم نے باقی دنیا کو بھی قرآن سے محروم رکھا ہوا ہے۔ کیوں؟ ہمیں ہی نہیں پتا ہم کیا پیش کریں گے۔ مسلمانوں کے پاس اللہ کی اتنی بڑی نعمت موجود ہے مگر پھر بھی ہم ناشکرے ہیں۔ اب یہاں ایک جملہ ہے شہر رمضان الذی، شہر کے معنی ہے مہینہ، اور اس کی جمع آتی ہے شہور۔ رمضان، شہر رمضان، رمضان کا معنی آتا ہے تپش۔ بعض حضرات فرماتے ہیں کہ روزوں کی فرضیت جب نازل ہوئی پہلی بار تو اس وقت کا جو زمانہ تھا وہ گرمی کے موسم میں رمضان کا مہینہ شروع ہوا تھا اور رمضان کے روزے فرض ہوئے تھے، تو اسی واسطے اسے کہا گیا رمضان، یعنی گرمی یا تپش والا مہینہ، وہاں سے یہ مشہور ہو گیا رمضان۔ مفسرین کرام یہ بھی فرماتے ہیں کہ رمضان کو یہ نام تپش کی وجہ سے ملا ہے کہ جب ہر چیز گرم ہو کر پگھلنے لگتی ہے۔ اب اس میں پگھلنے اور پگھلانے کا معنی بھی پایا جاتا ہے۔ اس کی ایک وجہ یہ بھی بیان کی جاتی ہے کہ روزہ رکھنے سے مسلمان کو جسمانی طور پر تکلیف ہوتی ہے، لیکن جب وہ اس تکلیف کو برداشت کرتا ہے تو اس کے گناہ پگھلنے لگتے۔ گویا یہ مہینہ گناہوں کو پگھلانے والا مہینہ ہے۔ اب یہ تو اللہ کا کلام ہے۔ ایک زمانے میں ایک مسئلہ پیدا ہوا اور اس پر اختلاف ہوا کہ قرآن یہ اللہ کی مخلوق ہے یا اللہ کا کلام ہے۔ اس پر ایک مسئلہ پیدا ہوا بہت بڑا۔ بعض گمراہ لوگوں نے کہا کہ قرآن پاک اللہ کا کلام نہیں ہے، قرآن پاک اللہ کی مخلوق ہے، اور یہ فتنہ 2-3 صدیوں تک رہا۔ ہاں، اور کئی قسم کے فتنے موجود تھے، لیکن اس زمانے میں اس مسئلے کی وجہ سے کہ قرآن اللہ کا کلام ہے یا اللہ کی مخلوق ہے، اس کی وجہ سے اللہ والوں نے بڑی بڑی تکلیفیں برداشت کی۔ کئی علماء اس کی وجہ سے سولی پر لٹک گئے،
امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آپ نے واقعہ سنا ہوگا کہ 4 حکومتوں کا زمانہ انہوں نے اس کی آزمائش میں گزارا ہے. ان پر مسلسل ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے گئے. ان سے قرآن پاک کے مخلوق ہونے کا فتویٰ حاصل کرنے کی کوشش کی گئی کہ آپ یہ جو کہہ رہے ہو کہ قرآن اللہ کا کلام ہے، نہیں، آپ فتویٰ دو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے. مگر امام احمد بن حنبل نے مارے کھائی، کوڑے برداشت کیے، لیکن کہا نہیں، میں یہ نہیں کر سکتا. فرماتے تھے کہ آپ اگر مجھ سے یہ کہلوانا چاہتے ہو کہ قرآن اللہ کی مخلوق ہے تو اللہ کی کتاب اور اللہ کے رسول کی حدیث سے کوئی دلیل دے کر آؤ تو پھر میں فتویٰ دوں، ورنہ اس کے علاوہ مجھ سے امید مت رکھو. جانور کو، ہاتھی کو کوڑے مارے جاتے تو ہاتھی ہل جاتا، اتنی زبردست کوڑے مارے گئے. آپ نے 1000 مصیبتیں برداشت کی مگر قرآن و سنت کے خلاف فتویٰ نہیں دیا. قرآن کیا ہے؟ اللہ کا کلام ہے، اللہ کی مخلوق نہیں ہے. قرآن پاک کے رمضان المبارک میں نازل ہونے کے متعلق حضرت عبداللہ ابن عباس، حضرت سعید ابن جبیر اور حضرت حسن بصری فرماتے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک کو رمضان کی ایک رات لیلۃ القدر میں لوح محفوظ سے بیت العزت میں اتارا، اور پھر وہاں سے جیسی ضرورت ہوتی گئی تھوڑا تھوڑا کر کے پورے 23 برس میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا. اور جس رات قرآن ایک ساتھ بیت العزت میں اترا اس کے متعلق خود اللہ نے فرمایا لیلۃ القدر خیر من الف شہر، کہ یہ رات تو 1000 مہینوں سے بہتر ہے. اگر یہ میسر آ جائے تو اس ایک رات کی عبادت 83 سال کی عبادت سے زیادہ افضل ہے. یہ بڑی فضیلت والی رات ہے. دوسری آسمانی کتابوں کی فضیلت کے متعلق بھی بہت سی روایات آئی ہے. مثلا طبرانی شریف کی حدیث میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے صحیفے رمضان المبارک کی 1 تاریخ کو نازل ہوئی. تورات 6 رمضان کو، انجیل 13 رمضان کو، قرآن پاک 24 رمضان کو نازل ہوا. یہ تفسیری روایات سے معلوم ہوا ہے. بہرحال رمضان المبارک کو قرآن پاک کے ساتھ خصوصی تعلق ہے، اور یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے انسان کو بہت بڑی نعمت عطا فرمائی ہے. اس مبارک مہینے کو قرآن پاک کے ساتھ ایک بطور یادگار خصوصی لگاؤ ہے. اسی لیے حکم ہے کہ رمضان میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے. اگرچہ تلاوت کافی نہیں ہے، تلاوت کے ساتھ سمجھنا بھی ضروری ہے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہے کہ قرآن سے نصیحت پکڑی جائے، قرآن کے بتلائے ہوئے اصولوں کی پیروی کی جائے، قرآن کے احکام پر عمل کیا جائے. اس لیے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی فرماتے ہیں کہ مقصد از نزول قرآن محض تلفظ نیست، کہ قرآن کی نازل ہونے کا مقصد صرف اس کے الفاظ کو پڑھ لینا نہیں ہے. اگرچہ اس زمانے میں صرف تلاوت بھی غنیمت ہے، کیونکہ حضور کا ارشاد ہے کہ قرآن پاک کا ایک ایک حرف پڑھنے سے 10 نیکی حاصل ہوتی ہے. اور فرمایا کہ جب کوئی شخص اخلاص کے ساتھ 3 حرف پڑھتا ہے، الف لام میم، 30 نیکیوں کا مستحق ہوتا ہے. اللہ کے کلام کی اس قدر برکت ہے. شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے مکتوبات میں لکھا ہے کہ قرآن پاک کے علاوہ باقی جو بھی کلام ہے یا جو کتابیں ہیں یا جس نے لکھا ہے یا جو بھی اوراد اور قرآن کے علاوہ وظیفے ہیں، انہیں بغیر سمجھے پڑھنے سے کوئی فائدہ نہیں ہے. لیکن کلام پاک ہی ایک ایسا کلام ہے جسے سمجھ کر پڑھو، بے سمجھے پڑھو، ہر حالت میں پڑھنے سے فائدہ ہی فائدہ ہے. اور اس کے لیے صرف ایمان ضروری ہے اور اچھی نیت کا ہونا ضروری ہے. تو فرمایا شہر رمضان الذی، رمضان کا مہینہ وہ ہے جس میں قرآن اتارا گیا. اب قرآن کیا ہے؟ ہدی للناس. قرآن یہ لوگوں کے لیے ہدایت کا سامان ہے.
اب اللہ تو کہتے ہیں ہدایت کا سامان، لوگ کہتے ہیں اس سے اختلاف بڑھے گا، اب اللہ کی مانے یا لوگوں کی مانے؟ کہ یہ ہدایت کا سامان ہے، اور یہ ایسی ہدایت ہے جو انسان کے لیے سب سے ضروری چیز ہے۔ ہم نماز کے ہر رکعت میں کیا پڑھتے ہیں؟ ابھی اللہ نے کیا کہا؟ لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ ہم ہر نماز میں کیا پڑھتے ہیں؟ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو ہدایت عطا فرما دے۔ اللہ نے کہا قرآن ہدایت ہے، اللہ ہمیں ہدایت عطا فرما دے، ہمیں سیدھا راستہ دکھا دے۔ تو سیدھا راستہ وہی ہے جو قرآن دکھاتا ہے، یعنی قرآن والا عقیدہ رکھو، قرآن پر عمل کرو، قرآن نے جیسے اخلاق پیدا کرنے کے لیے کہا ویسے اخلاق پیدا کرو، اپنے معاشرتی اپنے معاشی مسائل کو قرآن سے حل کرو۔ قرآن پاک متن ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث جو ہے وہ قرآن کی شرح ہے کہ قرآن پاک کو کھول کر حدیث بیان کرتی ہے۔ امام شافعی، شاہ ولی اللہ اور مولانا رشید احمد گنگوہی فرماتے ہیں کہ ہر صحیح حدیث قرآن پاک کی شرح ہے، اور صحیح حدیث کے بغیر قرآن پاک کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔ دو گزرے پرویزی اور چکڑالوی، انہوں نے صرف اس لیے حدیث کا انکار کیا کہ ہم قرآن پاک کی منمانی تفسیر کر سکیں۔ اب منمانی تفسیر کرنا تو گمراہی کا دروازہ کھولنا ہے، کیونکہ احادیث کے بغیر انسان قرآن کی منزل کو نہیں پا سکتا۔ لہذا جب بھی دشواری پیش آئے قرآن کی طرف لوٹو۔ اللہ نے کیا کہا قرآن میں؟ حل من مدکر، کون ہے جو قرآن سے نصیحت پکڑے؟ اور پھر خود مفتی مت بنو۔ اللہ نے یہ بھی کہا فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، کہ اگر تمہیں خود پتا نہیں ہے تو جاننے والوں کے پاس جاؤ۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود نے قسم اٹھا کر کے کہا کہ قسم ہے اس ذات پاک کی جس ذات پاک کا کوئی شریک نہیں ہے۔ انہوں نے کہا کہ حضور کے بعد اپنے دور میں فرمایا کہ اپنے دور میں اگر مجھے معلوم ہو جائے کہ فلاں شخص مجھ سے زیادہ قرآن کریم جاننے والا ہے تو میں سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں گا۔ یعنی علم حاصل کرنے کے لیے اس کے پاس جاؤ، علم حاصل کرنے علم والے کو جھکاؤ مت، میں سواری پر سوار ہو کر اس کے پاس جاؤں چاہے مجھے کتنا لمبا سفر کرنا پڑے۔ اور صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے خاطر 2-2 مہینے کا سفر کیا، ایک ایک مسئلہ معلوم کرنے کے لیے لمبے سفر کی صعوبتیں برداشت کی، اور اس سفر میں اپنے اس مسئلہ، اس حدیث، اس علم حاصل کرنے کے مقصد سے ہٹ کر کوئی اور فائدہ حاصل نہیں کیا، حتیٰ کہ وہاں کا کھانا تک نہیں کھایا، وہاں کا ناشتہ تک نہیں کیا، اور جیسے ہی مقصد حاصل ہو گیا فوراً واپس لوٹ گئے۔ اور ڈر کیا تھا کہ ہم تو گئے لیکن اگر کھانا کھا لیا، ناشتہ کر لیا، فائدہ حاصل کر لیا تو کہیں ہمارے ثواب میں کہیں کمی واقع نہ ہو جائے۔ وہ لوگ اتنے محتاط تھے، خراسان سے حجاز تک اور حجاز سے خراسان تک ہزاروں میل کی مسافت صرف کسی ایک آیت کی تشریح معلوم کرنے کے لیے طے کرتے تھے۔ ہمارے یہاں تو بہت آسان سے 3 دن موقع مل جاتا ہے لیکن ہم بھاگ جاتے ہیں، یا ہمارے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بھاگ جاتے ہیں۔ مولانا ابوالکلام آزاد رحمت اللہ علیہ، اور ایک واقعہ سنیے، اس کی اہمیت کو سمجھو، وقت نکالو، ہفتے میں 3 دن کچھ نکال دو، اور نکالنا چاہو تو نکل جائے گا، اس کو سرسری لوگے تو نہیں نکلے گا۔ مولانا ابوالکلام آزاد نے اپنی تفسیر ترجمان القرآن لکھی ہے، اور اس پر نام دیا ہے مولوی محمد دین قندھاری کا، مولوی محمد دین قندھاری رحمت اللہ۔ کیوں وہ نام دیا؟ وجہ یہ تھی کہ مولوی محمد دین صاحب نے قرآن پاک کی چند آیات کی تفسیر سمجھنے کے لیے قندھار سے رانچی تک کا سفر کیا۔ کہاں قندھار، کہاں رانچی، اور اس وقت کا زمانہ، نہ ریل نہ کچھ، پیدل یہاں تک پہنچے۔ انہوں نے مولانا کے پرچے الہلال میں بعض آیات کی تفسیر پڑھی تو کچھ شبہ پیدا ہوا جسے دور کرنے کے لیے اتنا لمبا سفر طے کیا، اور مولانا ان دنوں رانچی میں نظر بند تھے، انگریز کا زمانہ تھا، حالات خراب تھے، رانچی میں نظر بند کر دیا تھا۔
انہوں نے اپنا مسئلہ حل کرنے کے بعد مسجد میں نماز ادا کی اور چپ چاپ چلے گئے. یعنی کہ آیا ہوں تو اب 10-15 دن رہو، خاطر مدارات ہو، کھانے پینے ملے اور لوگ عزت کرے کہ ایک آیت کا مسئلہ معلوم کرنے کے لیے وہاں سے یہاں تک آئے. مولانا ابوالکلام آزاد نے پوری کوشش کی کہ ان کی کچھ خاطر مزارات کی جائے، انہیں واپسی کے لیے کچھ کرایہ دیا جائے، مگر پتہ ہی نہیں چلا کہ کہاں گئے. مولانا ان کے تقوی سے اتنے متاثر ہوئے کہ اپنی تفسیر کو ان کے نام سے نام دے دیا. اہمیت ہے یہ، علم ایسے ہی آتا ہے. بہرحال اللہ نے فرمایا کہ قرآن پاک لوگوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے اور جو چاہے اس سے مقصد حاصل کر سکتا ہے. تو فرمایا ھدی للناس، اور پھر آگے فرمایا کہ صرف ہدایت کا سامان نہیں ہے، وبینات من الہدی والفرقان، قرآن پاک میں ہدایت کے واضح دلائل بھی موجود ہیں. حق اور باطل کے درمیان فیصلہ کرنے والی بات بھی ہے. قرآن کسی معاملے کو ادھورا نہیں چھوڑتا، حق اور باطل کے درمیان فرق کرتا ہے کہ یہ حق ہے یہ باطل ہے. لیہلک من ہلک عن بینہ، کہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ واضح بات کے بعد ہلاک ہو جائے. ویحیی من حی عن بینہ، جو زندہ ہے وہ واضح بات کے بعد زندہ رہے. یعنی دونوں باتوں کا کیا مطلب ہے کہ کسی انسان کے لیے کوئی عذر باقی نہیں رہتا کہ بھائی مجھے پتہ ہی نہیں تھا. واضح بات قرآن نے دے دی، اب چاہے مانو تو صحیح راستے پر چلو، نہ مانو ہلاک ہو جاؤ. مان کر زندہ رہو، نہ مان کر ہلاک ہو جاؤ. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ مجھے حق اور باطل کی پہچان نہیں. قرآن پاک ہر چیز کی خوب وضاحت کرتا ہے. گویا قرآن پاک ہدایت بھی ہے اور قرآن پاک فرقان بھی ہے، من الہدی والفرقان، حق اور باطل کے درمیان فرق کرنے والا. اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رمضان میں تراویح ادا کی جائے جن کے دوران قرآن پاک کی تلاوت ہو، اور پورے رمضان میں ہر مسلمان کے کان سے کم از کم ایک دفعہ قرآن گزر جائے. یہ اللہ کی ہدایت کا پروگرام ہے. اسے ہر گھر میں پڑھا جانا چاہیے، اس کی اشاعت ہونی چاہیے، اس کی تعلیم ہونی چاہیے، تاکہ کوئی اس قرآن سے محروم نہ رہے. اب ذرا سوسائٹی میں دوڑو کیا حال ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ نے تمہارے لیے رمضان کے روزے فرض کیے اور میں نے تمہارے لیے تراویح کو سنت قرار دیا، اور تراویح میں قرآن پاک کی زیادہ سے زیادہ تلاوت ہونی چاہیے. اب فرمایا فمن شہید منکم الشہر فلیصم، کہ جو کوئی تم میں سے رمضان المبارک کو پائے تو اسے روزہ رکھنا چاہیے. اب اس آیت کے ذریعے سے روزہ لازم قرار دے دیا گیا. اس سے پہلے کل کی آیت میں کیا آیا تھا کہ جب شروع میں روزہ نازل ہوا تو لوگوں کو اجازت تھی، کیونکہ ایک ساتھ اچانک ایک چیز مشکل کے بھوکا رہنا پڑا پورے دن، تو کہا کہ اگر کوئی روزہ نہ رکھنا چاہے تو فدیہ دے دے. اب اس آیت سے وہ ختم ہو گئی. اب شرعی عذر کے علاوہ ہر عاقل بالغ کے لیے روزہ فرض ہے. اب شرعی عذر کیا ہے؟ اس میں بیماری آتی ہے، اس میں مسافر آتا ہے، اور شرعی سفر ہے تو اجازت ہے. امام ابو حنیفہ کے نزدیک روزہ قضا کر سکتا ہے. ابو داؤد کی ایک روایت میں یہ الفاظ آئے کہ جس کے پاس سفر کے لیے سواری ہو اس کے لیے بہتر ہے کہ سفر میں بھی روزہ رکھ لے. اگر نہیں رکھ سکا تو اجازت ہے بعد میں قضا کر لے. فرمایا ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، کہ جو کوئی بیمار ہو یا سفر پر ہو تو دوسرے دنوں میں گنتی پوری کر لے. یعنی سال بھر میں رمضان کے جو روزے چھوٹ گئے 29 کے یا 30 دن کی، اس میں سے 10 چھوٹ گئے، 5 چھوٹ گئے، تو سال بھر میں اس کی گنتی پوری کر لے. انسان کے اندر تقوی اور روحانیت پیدا کرنے کے لیے اس گنتی کو پورا کرنا ضروری ہے. اس کے بغیر تقوی کا ڈپلومہ نہیں ملے گا. اس کی مثال ایسے ہے کہ کسی طالب علم کو سرٹیفکیٹ اسی صورت میں ملتا ہے جب وہ امتحان میں پاس ہو جاتا ہے. لہذا تقوی کو حاصل کرنے کے لیے روزوں کی گنتی کو پورا کرنا لازم ہے، چاہے یہ رمضان کے بعد ہی کرنی پڑے. امام شافعی فرماتے ہیں کہ اگر کسی شخص کے رمضان کے بعد روزے رہ جائے اور وہ آئندہ رمضان تک قضا نہ کر سکے تو پھر ہر قضا روزے کے ساتھ اسے 2 مد غلہ
جرمانے کے طور پر بھی ادا کرنا پڑے گا، یعنی قضا بھی کرنا پڑے گی اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا. یہ امام شافعی فرماتے. امام ابو حنیفہ یہ فرماتے کہ جرمانہ ضروری نہیں ہے، اسے روزوں کی قضا کمپلسری کرنی ہے، چاہے آئندہ رمضان کے بعد ہی کیوں نہ کرے. فرمایا یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تمہارے ساتھ آسانی کا ارادہ کرتا ہے. ولا یرید بکم العسر، اللہ کو تمہاری دشواری منظور نہیں. اس لیے اللہ نے تمہاری آسانی کے خاطر تمہیں سہولتیں اور اجازت بھی دی کہ بیمار ہے، سفر میں ہے، کوئی بوڑھا ہو گیا ہے، اجازت ہے. جیسا کہ کوئی وہ عورت ہے جس کے پیٹ میں بچہ ہے، دودھ پلانے والی عورت ہے، سہولت حاصل ہے. اور مقصد کیا ہے؟ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، کہ سہولت تو ملی ہے لیکن بعد میں تم اس گنتی کو پوری کر لو، اور اس گنتی کو پورا کر کے اس کے اثرات تمہارے اندر تقوی کی صورت میں ظاہر ہو. وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ، اور تاکہ تم اللہ کی بڑائی بیان کرو جیسا کہ اس نے تمہیں ہدایت دی ہے. اللہ نے جیسا کہا ہے ویسا بڑائی بیان کرو، میرا اپنا دماغ نہیں چلے گا. بات فرماتے کہ اس سے وہ تکبیر مراد ہے جو رمضان کے ختم پر نماز عید پر پڑھی جاتی ہے. وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ، اور تاکہ تم اللہ کا شکر ادا کرو کہ اتنی بڑی نعمت اللہ نے دی، پوری ہو گئی، ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں. ابو داؤد شریف کی ایک روایت میں ہے کہ لِكُلِّ شَيْءٍ زَكَاتٌ، ہر چیز کی زکوٰۃ ہوتی ہے. وَزَكَاتُ الْجَسَدِ الصَّوْمُ، اور جسم کی زکوٰۃ روزہ رکھنے سے ادا ہوتی ہے. جسم کی زکوٰۃ کیا ہے؟ روزہ. اور اس طرح انسان اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ اللہ کی توفیق سے اس نے رمضان کے روزے کے فریضے کو پورا کیا، تقویٰ اور روحانیت کو اپنایا اور اس سے فائدہ اٹھایا. یہ تھی سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 185. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. أيا من يدعي الفهم إلى كم يا أخ الوهم تعبي الذنب والذم وتخطي الخطأ الجم. أما بان لك العيب أما أنذرك الشيب وما في نصحه ريب ولا سمعك قد صم. أما نادى بك الموت أما أسمعك الصوت